ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں چلو سبق ہم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اتنا چیختی کیوں ہو؟ اتنا لاؤڈلی نہیں بولنا چاہیے، چیخ کر ہر بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دھیمے انداز کے ساتھ اور اچھی آواز کے ساتھ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویری گڈ، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، برکت دے۔ آپ سب بھی ٹھیک ہیں؟ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ اور بھائی یس نہیں کہتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو جب بھی کوئی ہم سے ہمارا حال پوچھے کہ آپ کیسے ہیں، تو ہم کیا کہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے ہم اپنے سلسلے کی جانب بڑھتے ہیں، اور ہم اپنے سلسلے میں سب سے پہلے ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ آج میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا ہی زبردست ہم نے حدیث مبارکہ کا مضمون سننا ہے، آئیے وہ سنتے ہیں۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون ہے کہ کل بروز قیامت، قیامت کا دن جو ہوگا نا، یہ بہت ڈیفیکلٹ دن ہوگا، بہت پریشان کن دن ہوگا۔ اس دن سب سے زیادہ جلدی جسے نجات ملے گی نا، جسے راحت ملے گی، اس کے معاملات کلیئر ہو جائیں گے، وہ کون شخص ہوگا؟ جس نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر دنیا میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ تو نیت کریں کہ ہم بھی اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جی، مجھے یہ بتائیے کہ لاسٹ سلسلے میں ہم نے کیا کیا سنا تھا، کسے یاد ہے؟ بس صرف 4 بچوں کو یاد ہے؟ اچھا آپ کو بھی یاد ہے؟ چلیں، باقی تو میرا خیال ہے آپ لوگ نئے آئے ہیں۔ ہاں چلیں جی، کیا سنا تھا؟ چلیں آپ کا امتحان لیتے ہیں۔ حضرت عمر ننگی تلوار لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے نکلے تھے، اور کلمہ پڑھ کے رائے راست پہ آ گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ بڑے غضبناک ہو کر غصے کی حالت میں اپنے گھر سے چلے تھے، اور ننگی تلوار لے کر وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہید کرنے کی نیت سے چلے تھے۔ لیکن پھر ہم نے اس کا تفصیل سے واقعہ سنا تھا۔ بالآخر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اب آگے کیا ہوا یہ آج ہم نے سننا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرمائی، مضبوطی عطا فرمائی، عزت عطا فرمائی۔ لیکن کفار کا ظلم و ستم جو تھا نا، وہ تھما نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر شدت آتی جاتی تھی، اور زیادہ یہ مسلمانوں کو تنگ کرتے رہتے تھے، اور زیادہ مسلمانوں کو پریشان کرتے رہتے تھے۔ اب جناب کرتے 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 ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اعلان نبوت کیے 7 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اب جب 7 سال کا عرصہ گزر گیا نا، مسلمانوں پر کفار کا ظلم و ستم بھی جاری تھا، اور ایک فیصلہ کیا کہ ان مسلمانوں کا
सोशल बाइकाट करेंगे। अब ये सोशल बाइकाट जो होता है ना, पता है ये क्या होता है? यानी मुसलमानों के साथ कोई मिलेगा जुलेगा नहीं, कोई इनको सलाम दुआ नहीं करेगा, कोई मुसलमानों के साथ अपने बच्चों की शादी नहीं करवाएगा, इनके यहाँ शादी होगी तो कोई शिरकत नहीं करेगा, हत्ता के मुसलमानों को कोई खाना भी ना बेचेगा, ना मुसलमानों से कोई खरीदेगा। और मुसलमानों को एक जगह पर महसूर कर दिया गया, कैद कर दिया गया। उसी जगह पर सारे मुसलमान जमा हो गए। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी वहीं पर जलवा अफरोज, तमाम सहाबा भी, जो जो मुसलमान हुए थे, इस्लाम जिन्होंने कबूल किया था, वो सारे उस एरिया के अंदर सारे जमा हो चुके थे। और उस जगह का नाम था शोबे अबी तालिब। क्या नाम था? शोबे अबी तालिब। अब इस जगह पर मुसलमानों की जिंदगी गुजरना शुरू हुई, लेकिन जूं जूं टाइम गुजरता गया मुसलमानों की तकलीफ में इजाफा होता गया, क्योंकि उनके पास जो साजो सामान था, उनके पास जो दीगर चीजें थी, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली गई। अब टाइम डिफिकल्ट होना शुरू हो गया, क्योंकि खाना पीना खत्म होना शुरू हो गया, पानी खत्म हो गया, जानवर जो है वो कमजोर हो गए, क्योंकि वहां पर खेती बाड़ी वगैरह तो थी नहीं। अब मुसलमानों ने किस तरीके से सर्वाइवल किया? किताबों में मिलता है कि मुसलमानों ने दरख्तों के पत्ते खाए। क्या खाए? दरख्तों के पत्ते। दरख्तों के पत्ते खाए, चमड़े को खुश्क करके उसको पीस कर गोया उसका सत्तू बनाकर ये पिया जाता था। इस तरीके से बड़े डिफिकल्ट दिन मुसलमानों ने गुजारे। अच्छा, ये जो मुआहिदा हुआ था ना, कुफार ने इस मुआहिदे को बाकायदा लिख कर काबतुल्लाह शरीफ के अंदर रख दिया था, उसकी तख्ती लगा दी थी और कहा था कि इस मुआहिदे पर अमल होगा, और अगर अमल नहीं होगा तो हम मुसलमानों को कत्ल कर देंगे, शहीद कर देंगे। अच्छा, अब इस मुआहिदे पर अमलदारी शुरू हो गई थी। मुसलमान एक जगह पर कैद हो गए थे, और ये करते 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 3 इयर्स का अरसा गुजर गया। कितने साल का अरसा गुजर गया? 3 इयर्स। इट्स वेरी लॉन्ग टाइम होता है। 3 इयर्स का वेरी लॉन्ग पीरियड होता है। जरा सोचें कितना डिफिकल्ट मुसलमानों पर वक्त गुजरा होगा, कितनी मुश्किलें झेली होंगी। लेकिन कुर्बान जाइए सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान पर, इनके इश्क रसूल पर, इनकी इस्लाम से मोहब्बत पर। कोई भी एक सहाबी ये अपने ईमान से नहीं फिरा, बल्कि जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दामन थामा था, उसने जिंदगी भर थामे रखा। हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें जिंदगी में कभी भी कोई डिफिकल्टी आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई मुश्किल आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, हमें कभी भी अल्लाह से शिकवे शिकायत भी नहीं करनी चाहिए, गिला शिकवा भी नहीं करना चाहिए, ना ही अल्लाह की बारगाह में नाराजगी का इजहार करना चाहिए, बल्कि हमेशा हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा, अब क्या हुआ? 3 साल का अरसा गुजर गया, मुसलमान बड़े परेशानी के आलम में थे कि इसी दौरान हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्रील अमीन तशरीफ लाए और अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुफार ने वो जो मुआहिदा लिखा था ना, उस मुआहिदे को दीमक ने खत्म कर दिया है, लिहाजा आप इनसे कहें, डिमांड करें कि अगर उनके पास वो मुआहिदा मौजूद है तो ठीक है, वो हमें दिखाएं, और अगर मुआहिदा मौजूद नहीं है तो ये मुसलमानों को रिलीज कर देंगे। अब अबू तालिब ये कुफार के सरदारों के पास गए और उनसे कहा कि मेरा भतीजा कहता है, जो कि कहां पर मौजूद थे? शोबे अबी तालिब में मौजूद थे। वहां पर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इल्म गैब दिया था ना, अल्लाह ने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इल्म गैब अता फरमाया। आपने गैब की खबर देते हुए कहा, जाओ कुफारा ने सरदार के पास और उनसे कहो कि अगर तुम्हारे पास मुआहिदा है तो हमें दिखाएं, और अगर नहीं है तो फिर मुसलमानों को आजाद किया जाए, उनको परेशान करना छोड़ दिया जाए। अबू तालिब ने कुफार के सरदार के पास जाकर कहा कि अगर तुम्हारे पास मुआहिदा मौजूद है तो हमें दिखाएं, और अगर मुआहिदा नहीं है तो फिर मुसलमानों को तुम लोग तंग नहीं करोगे, मेरे भतीजे को कोई हाथ ना लगाए। कुफार बड़े पावर में थे, उन्होंने कहा हमारे पास मुआहिदा लिखा हुआ मौजूद है। वो जब गए और काबे के अंदर जाकर उस मुआहिदे को देखा, हमारे प्यारे आका ने तो गैब की खबर देते हुए बता दिया था ना। अब जब कुफार वहां पर पहुंचे, देखते हैं मुआहिदे को, तो उस मुआहिदे में तो सिर्फ जहां जहां पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ था वही मौजूद है, बाकी सारे मुआहिदे को दीमक ने खा लिया था। कुफार तो बड़े परेशान हो गए, ये क्या हो गया? अब फैसला हुआ कि अब कुफार मुसलमानों को तंग नहीं करेंगे, उनको परेशान नहीं करेंगे,
لہٰذا مسلمانوں کو ان کے گھر میں جانے کی اجازت دے دی جائے گی۔ اب مسلمانوں کو ان کے گھروں میں جانے کی اجازت دے دی، لیکن اسی سال ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا کا انتقال ہو گیا۔ اچھا، اس انتقال کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، وہ بھی انتقال کر گئیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا صدمہ پہنچا اور آپ نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا۔ کیا قرار دیا؟ غم کا سال، غم کا سال قرار دیا۔ اس سال کو عام الحزن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عام الحزن۔ اب مسلمان جو تھے یہ اپنے گھروں میں آ کر آباد تو ہو گئے، لیکن ان کفاروں نے مسلمانوں کو تنگ کرنا نہیں چھوڑا اور وہ اپنی روش پر قائم رہے، مسلمانوں کو تنگ کرتے، ان کو طرح طرح کی مصیبتیں اذیتیں پہنچاتے، کرتے 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 دن گزرتے گئے۔ اب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ یوسف بھائی، جی بیٹا، یہ ہجرت کیسے کہتے ہیں؟ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ہجرت بیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کو کہتے ہیں ہجرت، ٹھیک ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہونے کو کہتے ہیں ہجرت۔ مثال کے طور پر آپ باب المدینہ کراچی کے رہنے والے ہیں، اگر آپ یہاں سے نکل کر عرب شریف پہنچ جائیں اور مدینہ شریف جا کر وہاں پر آپ رہنا شروع کر دیں تو یہ جانا کیا کہلائے گا؟ ایک تو ہوتا ہے زیارت کے لیے جانا، ایک ہوتا ہے مستقل چلے جانا۔ جو مستقل جانے کو کہتے ہیں اسے کہتے ہیں ہجرت، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، ہجرت کلیئر ہو گیا۔ اچھا، اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ چند مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کر لی، لیکن جو بقیہ مسلمان تھے ان لوگوں کو کفار نے تنگ کرنا نہیں چھوڑا۔ اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسری بار ہجرت کا حکم فرمایا، اور اب کی جو ہجرت تھی نا یہ نخلستان کی طرف ہجرت کا حکم تھا، جس کا نام ہے مدینہ منورہ۔ کیا نام ہے؟ مدینہ منورہ۔ اب جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا نا تو کئی مسلمان تیار ہو گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تیاری شروع کر دی، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدیق اکبر کے گھر تشریف لے گئے اور کہا، اے صدیق اکبر ابھی آپ رک جائیں۔ آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ میں لوگوں کے ساتھ ہجرت نہ کروں؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ ان قریب مجھے بھی ہجرت کا حکم آ جائے گا، لہٰذا آپ نے میرے ساتھ ہجرت کرنی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہیپی ہو گئے، بڑے خوش ہو گئے۔ اچھا یا رسول اللہ، کیا میں آپ کا رفیق سفر بنوں گا؟ ہمارے پیارے آقا نے فرمایا، جی آپ میرے ساتھ سفر کیجئے گا۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہنٹ مل گئی تھی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر کرنا ہے، تو آپ نے اس سفر کی تیاری شروع کر دی اور اس کے لیے 2 اونٹنیاں، اونٹنی سمجھتے ہیں؟ 2 کیمل، اس اونٹنی کو کھلا پلا کر فروا کرنا شروع کر دیا تاکہ اس پر ٹریول کیا جا سکے۔ اچھا، اب کفار کو بھی پتا چل گیا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ طیبہ جانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی ہے۔ کفار کی دشمنی میں اور زیادہ شدت آ گئی اور زیادہ مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا، اور ان کی ایک جماعت نے فیصلہ کیا کہ ہم ہر حال میں محمد عربی کو شہید کر دیں گے، قتل کر دیں گے، ان کا مرڈر کر دیں گے۔ اچھا، یہ فیصلہ ہوا، اور اب یہ اپنے فیصلے میں اس لیے مضبوط تھے کیونکہ بہت سارے قبیلوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا، اور 100 اونٹوں کا انعام بھی اناؤنس کر دیا کہ جو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہید کر دے گا، قتل کر دے گا، اس کو 100 اونٹ تحفے میں دیے جائیں گے۔ اب کفار پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تلاش کرنا شروع کر دیا، پیارے آقا کو شہید کرنے کے لیے تلاش کرنے لگے، پیارے آقا کے گھر کا بھی محاصرہ کر لیا۔ دوسری طرف ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا کہ آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ اب کفار نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا، گھیر لیا تھا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس حال میں بھی کفار اپنی امانت آ کے رکھوایا کرتے تھے، وہ اس بات سے نہیں پھرے تھے کہ ہمارے پیارے آقا یہ صادق ہیں، امین ہیں، امانت دار ہیں، سچ بولنے والے ہیں، یہ ان کو ریئلائز تھا، لہٰذا لوگ اپنی امانت اس وقت بھی پیارے آقا کے پاس رکھتے تھے۔ اب جب پیارے آقا کو ہجرت کا حکم ہوا، پیارے آقا کے پاس کئی لوگوں کی امانتیں موجود تھی، آپ نے حضرت علی کو حکم دیا، اے علی آج کی رات آپ میرے بستر پر سو جائیں اور صبح
तमाम मक्के वालों की जिन जिन की अमानतें मेरे पास मौजूद हैं उन सारों की अमानतें लौटा कर फिर आप मदीने तैयबा की तरफ हिजरत कर जाइएगा। अब हमारे प्यारे आका रात के अंधेरे में अपने दरवाजे से बाहर निकले, घर के दरवाजे से बाहर निकले ना। कुफार तो प्यारे आका के घर का मुहासरा करके खड़े थे, प्यारे आका के घर को घेर कर खड़े थे। अब क्या किया जाए? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी खाक की उठाई। अब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की तिलावत करते करते और यूं मिट्टी हवा में फेंकी। वो काफिरों के आंखों में अंधेरा छा गया, उनको नजर ही नहीं आया कि हमारे प्यारे आका अपने घर से बाहर तशरीफ ले गए। अच्छा, अब कुछ देर गुजर गई ना, तो काफिरों का एक सरदार आया और कहने लगा, यहाँ पर क्यों खड़े हुए हो? कहने लगे कि हम मोहम्मद अरबी का इंतजार कर रहे हैं, और जैसे ही मोहम्मद अरबी बाहर निकलेंगे हम उनको शहीद कर देंगे, कत्ल कर देंगे। वो काफिरों का सरदार कहने लगा, जरा अपने बालों पर हाथ घुमाओ, वो तो यहाँ से जा भी चुके हैं और सिर्फ गए नहीं है बल्कि तुम्हारे सरों पर मट्टी भी डाल के चले गए। अच्छा, अब जब उन्होंने अपने सरों पर हाथ डाला तो वो तो हैरान हो गए, ये क्या किया हमारे साथ, हमारे सरों पर मट्टी डालकर चले गए और हम तो यहाँ पर खड़े इंतजार कर रहे हैं, हमें तो नजर ही नहीं आया। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचे और सिद्दीक अकबर के साथ हिजरत का ट्रेवल शुरू हुआ। सफर करते 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 ये गारे सौर में पहुंचे। गारे सौर किसी ने देखा है? चंद मदनी मुन्नियों ने देखा है। गारे सौर ये मक्कतुल मुकर्रमा में वाक़ है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह आपको गारे सौर की भी ज़ियारत नसीब फरमाए। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिद्दीक अकबर के साथ ये गारे सौर की तरफ रवाना हुए। लेकिन ये जो गारे सौर की हाइट है ना, इसकी जो ऊंचाई है ये बहुत ऊंची है। बताया जाता है कि 4500 फीट ऊपर है। अब हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने कांधे पर सवार किया। कहा, या रसूल अल्लाह, आप मेरे कांधे पर तशरीफ ले आइए ताकि कुफार को हमारे पैरों के निशान ना मिले, और अगर पैरों के निशान मिले तो भी एक ही शख्स के मिले, ताकि इन लोगों को पता ना चले कि हम यहाँ पर मौजूद हैं। अब सिद्दीक अकबर ने वो पहाड़ चढ़ना शुरू किया, अपने पैरों के बलबूते पर नहीं बल्कि पैरों की उंगलियों के बलबूते पर। एक तो होता है ना बंदा पैर से चढ़ता है, उंगलियों से चढ़ा और स्टेप लेते 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 गारे सौर पर पहुंच गए। जब गारे सौर पर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़ा गार है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे सुराख हैं। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आप गार के बाहर तशरीफ रखिए, मैं अंदर जाकर जरा हालात को देख कर आता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कोई मोजी जानवर हो जो आपको नुकसान पहुंचा दे। लिहाजा आप अंदर गए, अपना लिबास फाड़ा, अपने कपड़े से वहां पर जितने सुराख थे ना, किताबों में मिलता है 70 सुराख थे। कितने सुराख थे? 70 सुराख थे। वो सारे सुराख अपने कपड़े से बंद किए, लेकिन आपका कपड़ा खत्म हो गया और एक सुराख भी बाकी रह गया। अब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया कि मेरे आका, आप गार के अंदर तशरीफ ले आए। गार के अंदर जब प्यारे आका तशरीफ लाए तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना पैर सुराख के ऊपर रख दिया ताकि उस सुराख से भी कोई ना निकल सके। हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमाने लगे, सिद्दीक अकबर की गोद में सर रखकर आराम फरमाने लगे। अल्लाह ने एक मकड़ी को हुक्म दिया कि इस गार के मुंह पर अपना झाला कायम कर दे। स्पाइडर देखिए आप लोगों ने, स्पाइडर घरों के अंदर जाल बना देती है ना, उसने जाल बना दिया ताकि किसी को पता ना चले कि इस गार के अंदर कोई मौजूद है। और कबूतर को हुक्म दिया, कबूतर और कबूतरी ने आकर अपना घोंसला वहां पर बना लिया और कबूतरी ने फौरन से अंडे भी दे दिए ताकि किसी को पता ही ना चले। अच्छा, अब जनाब दूसरी तरफ हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंदर हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गोद में सर रखकर आराम फरमाने लगे। लेकिन वो जो 70 सुराख थे ना, ये पता है किसने किए थे? एक स्नेक ने किए थे, एक सांप ने किए थे। और वो जो सांप था ना, बड़ा आशिक रसूल सांप था। किताबों में मिलता है कि वो सांप हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज की कि ए अल्लाह के नबी, मुझे ये बताइए कि ये मक्कतुल मुकर्रमा का रास्ता कहाँ पर है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि भाई तुम्हें मक्के का रास्ता क्यों मालूम करना है? तो कहने लगा कि मैंने सुना है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये मक्के से मदीना हिजरत फरमाएंगे और रास्ते में गारे सोर में कयाम करेंगे।
لیکن میں تو مکے نہیں جا سکتا اس لیے کہ وہاں پر لوگوں کی آبادی ہے، اور مدینے بھی نہیں جا سکتا وہاں پر بھی لوگ رہتے ہیں، اور میں غار ثور میں انتظار کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آنے میں بہت عرصہ باقی ہے، 500 ایئرز باقی ہیں۔ کہنے لگا کہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ضرور دیدار کروں گا۔ اب یہ سانپ اتنے 100 سالوں سے وہاں پر انتظار کر رہا تھا، اب وہ تو نبی پاک کا عاشق تھا، پیارے آقا کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا چکے ہیں، لیکن اس نے یہ دیکھا کہ یہ تو سارے میرے راستے بند ہو گئے ہیں، میں پیارے آقا کا دیدار کیسے کروں گا؟ ہر دروازے پر گیا تو وہاں پر رکاوٹ موجود تھی۔ اب جب ایک دروازے پر گیا، ایک ہول کے پاس گیا، تو اسے محسوس ہوا کہ یہ تو بڑا نرم نرم ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا پیر مبارک تھا نا وہاں پر، اسے یہ محسوس ہوا یہاں پر تو کوئی نرم چیز پڑی ہوئی ہے، لہٰذا اس نے سب سے پہلے اپنا سر اس پیر پر لگانا شروع کیا۔ اس سانپ نے 2 3 بار 4 بار اپنا سر آپ کے مبارک قدم پر لگایا، لیکن آپ نے قدم نہیں ہٹایا۔ اب اس سانپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاٹ لیا۔ کیا کیا؟ کاٹ لیا۔ سانپ کے کاٹنے سے تو تکلیف ہوتی ہے نا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی درد ہوا ہوگا، تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن آپ نے اپنا پیر پھر بھی نہیں ہٹایا۔ تھوڑا اور آگے بتا دیں۔ تھوڑا اور آگے بتا دیں؟ تھوڑا اور آگے سننے کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا، کیونکہ ابھی تو آپ کا سیگمنٹ بھی تو کرنا ہے نا، ٹھیک ہے؟ نہیں کرنا سیگمنٹ؟ چلیں جی، آپ لوگ آپس میں فیصلہ کر لیں کرنا کیا ہے، سیگمنٹ کرنا ہے یا سلسلہ؟ سیگمنٹ کرنا ہے۔ چلیں تو پھر سیگمنٹ کی جانب بڑھ جاتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ تو آپ اس خزانے کو تلاش کرنے کے لیے ریڈی ہیں؟ چلیں تو پھر آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ درود پاک پڑھتے ہوئے جائیں گے دھیان سے۔ ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں چلو سبق ہم کو تو سارے انبیاء سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، ہم کو تو سارے اولیاء سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں چلو سبق ہم، سیکھیں چلو سبق ہم، سیکھیں چلو سبق ہم، ان پیارے واقعات 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 سے جینا ہے سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے سیکھیں چلیں جی اپنے پہلے مدنی منع کی جانب اپنا نام بتائیں گے بیٹا؟ مبشر مبشر۔ چلیں بھائی محمد مبشر بھائی، کون سا کلر تلاش کر کے لے کر آئے ہیں؟ گرین گرین کلر۔ تو پھر گرین کلر کا بلون لے آئیں اور یہ باکس مجھے دیں گے۔ شاباش، گرین کلر کا بلون لے کر آئیں گے بیٹا۔ اولیاء سے پیار ہے۔ آپ ریڈی ہیں؟ چلیں اس بلون کی ہم نے ہوا نکالنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں سے آپ کے لیے گفٹ گرے گا، وہ آپ کو ہم انشاءاللہ گفٹ دیں گے۔ ہاں اس کی ریبن پکڑیں گے۔ شاباش، آپ ریڈی ہیں؟ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلو سبق ہم، یہ تحفہ اٹھائیں گے اپنا۔ جینا ہے سیکھیں چلو شاباش، کیا نکلا ہے تحفے میں؟ پینٹنگ ٹرے پینٹنگ ٹرے۔ چلیں جی آپ کو پینٹنگ ٹرے ہم ضرور دیں گے، لیکن اس پینٹنگ ٹرے کے لیے آپ نے ایک سوال کا جواب دینا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ بتائیے کہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جب چچا اور آپ کی زوجہ محترمہ کا انتقال ہوا تو اس سال کو کون سا سال قرار دیا گیا؟ غم کا سال قرار دیا گیا۔ سارے مل کر کیا کہیں گے؟
سبحان اللہ. ہم اپنے مدنی منع کو پینٹنگ ٹرے تحفے میں دیں گے بیٹا. اپنی جگہ پر بیٹھیں گے. اگلے مدنی منع کی جانب بڑھتے ہیں. اپنا نام بتائیں گے بیٹا. محمد رضا. محمد رضا بھائی کون سا کلر تلاش کر کے لے کر آئے ہیں؟ اورنج کلر. اورنج کلر. چلیں جی اورنج کلر کا بلون لے کر آئیں. ہم کو تو سارے عالیہ سے پیار ہے. چلیں جی رضا بھائی ریڈی ہیں؟ چلیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ پڑھیں گے بیٹا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا تحفہ نیچے آ چکا ہے بیٹا. بتائیں گے کیا تحفہ نکلا ہے؟ کار منی باکس. کار منی باکس. چلیں جی کار منی باکس ہم آپ کو تحفے میں ضرور دیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو سوال کا جواب دینا ہوگا. ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ بتانا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سارے مسلمانوں کے ساتھ 3 سال تک کیا برتاؤ کیا گیا تھا؟ ان کو کھانا نہیں دیتے تھے، پانی نہیں دیتے تھے. چلیں جی ان کا جواب کچھ درست ہے، ہم درست مان لیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، کھانا پینا بند کر دیا گیا تھا، ملنا ملانا بند کر دیا گیا تھا. اس طریقے سے مسلمانوں کو تکلیف دی گئی تھی. جواب ان کا درست مانتے ہیں. یہ لیں گے بیٹا. اگلے مدنی منع کی جانب. اپنا نام بتائیں گے بیٹا. محمد حسن اتاری. محمد حسن اتاری. بیٹا خزانے کی تلاش سے کون سا کلر نکال کر لائے ہیں؟ پنک. پنک کلر. چلیں جی پنک کلر کا بلون لے آئیں. پھر آج تو ہماری پنک مدنی منیا پیچھے رہ گئی ہیں. چلیں جی پنک کلر کا بلون آ چکا ہے. آپ ریڈی ہیں بیٹا؟ چلیں بسم اللہ پڑھتے ہوئے ریبن کھینچیں گے. ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تحفہ آپ کا آ گیا نیچے. چلیں جی کیا نکلا ہے؟ کار منی باکس. کار منی باکس. چلیں جی آپ کو بھی کار منی باکس دیتے ہیں. عثمان بھائی کار منی باکس دیں. اچھا جی آپ نے اس کار منی باکس کے لیے جواب دینا ہوگا. یہ بتائیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ہجرت کا اعلان فرمایا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کون سی سواری تیار کی تھی؟ اونٹنی کی. اونٹنی کی سواری تیار کی تھی. پکا؟ کتنی اونٹنیاں؟ 2 اونٹنی. کیا یہ صحیح جواب دے رہے ہیں؟ تو سارے مل کر پھر کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. اور ہم اپنے مدنی منع کو کار منی باکس تحفے میں دیں گے بیٹا. اپنی جگہ پر بیٹھیں گے. شاباش. اگلے مدنی منع کی جانب. اپنا نام بتائیں گے بیٹا. محمد طلحہ خان. محمد طلحہ خان. چلیں جی محمد طلحہ بھائی خزانے کی تلاش سے کون سا کلر نکال کر لائے ہیں؟ بلو. بلو کلر. چلیں تو پھر لے آئیں بلو کلر کا بلون. ہم کو تو سارے عالیہ سے پیار ہے. چلیں جی بلو کلر کا بلون بھی آ چکا ہے ہمارے پاس. اور طلحہ خان ریڈی ہیں؟ بسم اللہ پڑھتے ہوئے ہوا نکالتے ہیں بلون سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان پیارے چلیں جی طلحہ خان دکھائیے کیا نکلا ہے آپ کو تحفے میں؟ اسٹائلش کلے سیٹ. اسٹائلش کلے سیٹ. چلیں جی آپ کو اسٹائلش کلے سیٹ ضرور تحفے میں دیں گے، لیکن اس کے لیے آپ نے سوال کا جواب دینا ہوگا. اور آپ کے لیے جو ہمارے پاس سوال ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کس چیز نے کاٹ لیا تھا؟ سانپ نے. سانپ نے کاٹ لیا تھا. آپ کو ڈر نہیں لگتا سانپ سے؟ لگتا ہے. لگتا ہے. کیا سانپ نے ہی کاٹا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ چلیں جی آپ نے صحیح جواب دیا ہے. آپ کو ہم کلے سیٹ تحفے میں دیں گے. سیدھے ہاتھ سے لیں گے بیٹا. شاباش. جو بھی چیز لینی چاہیے دینی چاہیے سیدھے ہاتھ سے لینا اور دینا کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین ہمارا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے مدنی منع اور مدنی منیا ہمارے اس سلسلے کا حصہ ہوں، ہمیں واٹس ایپ کیجئے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم. ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم. سیکھیں کیسے جینا ہے سیکھیں چلو ادب ہم. سیکھیں کیسے جینا ہے سیکھیں چلو ادب ہم. سیکھیں چلو سبق ہم.